مفتی صاحب آپ کا تو خیر جامعہ عمار بن یاسر بھی ہے، یہ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام کے بہت سارے واقعات اور حالات ہوتے ہیں، حضرت عمار بن یاسر، اچھا نام تو لوگ رکھتے ہیں عمار رکھتے، یاسر بھی رکھتے ہیں نام، لیکن عمار بن یاسر کے بارے میں بہت ہمیں تاریخ میں کچھ ملتا نہیں ہے، لیکن قربانیاں اتنی شدید ہیں کہ والدہ بھی شہید ہو گئی، والد بھی شہید ہو گئے، خود بھی شہید ہو گئے، تو کچھ اس بارے میں آپ فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ ہمارے سر کا تاج، ہماری آنکھوں کا نور، ہمارے دل کا چین اور ہمارے دل کا سرور ہیں۔ تاہم قرآن مجید قرآن رشید کی سورۃ الحدید نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ سب صحابہ آپس میں برابر نہیں ہیں۔ ان میں سے ان کے جس طرح انبیاء کرام کے آپس میں درجات میں کمی بیشی ہے، اسی طرح صحابہ کرام کے بھی درجات ہیں، بعضوں پر افضل ہیں۔ جو افضل ترین صحابہ ہیں وہ ہیں کہ جو ابتدائی طور پر اسلام لائے، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی میں سے ہیں۔ آپ 7ویں یا 8ویں نمبر پر مسلمان ہونے والے شخص ہیں۔ آپ کی والدہ اور آپ کے والد دونوں ابتدائی اسلام لائے ابتدا میں، اور اسلام کی پہلی شہیدہ آپ کی والدہ ہیں، اور اسلام کے پہلے شہید آپ بڑی دردناک شہادت، جی بڑی دردناک شہادت آپ کی والدہ کی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں یہ ڈسکس کیا کرتے تھے کہ اسلام کے لیے زیادہ ماریں بلال نے کھائی ہیں یا زیادہ ماریں عمار نے کھائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہوتی تھی کہ بلال نے بھی بڑی ماریں کھائی ہیں لیکن عمار نے زیادہ ماریں کھائی ہیں۔ ان کو جلایا گیا، ان کے تپتے ہوئے پتھروں پر لٹایا گیا، ان کے پورے جسم پہ زخم کے اور جلن کے نشان تھے، اور جس پر اللہ کے رسول ایک دفعہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کو کوئلوں پر جلایا جا رہا ہے، اور آپ کی چربی پگھل پگھل کر ان کوئلوں کو بجھا رہی ہے۔ تو حضور نے دیکھ کے فرمایا اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کی اولاد صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گا۔ ایک دن پھر حضور کو پتہ چلا کہ میرے ایک عمار کو جو ہے نا وہ پھر ستایا جا رہا ہے، آپ پھر حال پوچھنے چلے گئے، تو اس دن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے حضرت عمار کے، اور عرض کی یا رسول اللہ کفار نے میری ہڈیاں تک جلا دی ہیں۔ تو اللہ کے نبی سید عالم نے آگ کو حکم دیا اور دعا فرمائی یا اللہ آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا فرما، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آگ سے فرمایا کہ اے آگ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر ٹھنڈی ہو گئی تھی اس طرح میرے پیارے عمار پر ٹھنڈی ہو جا، تو آگ نے ان کو جلانا چھوڑ دیا۔ حضرت عمار بن یاسر، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ان صحابہ میں سے جن کی شان میں ڈائریکٹ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا ایمان ان کے دلوں تک محدود ہوتا ہے، عمار میرا وہ صحابی ہے کہ اس کا ایمان اس کی ہڈیوں اور ریشوں تک زائد کی ہو۔ اور پھر الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ آیت بھی ان کے لیے اتری۔ اور پھر جب آپ نے وہ شکایت کی یا رسول اللہ اب میرا تو پورا بدن جو ہے نا وہ جل گیا ہے، اس پر بھی آیت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس حال میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ وہ تمہیں آزما نہ لے۔ تو یہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے بدر میں حصہ لیا۔ اچھا یہ ذو ہجرتین ہیں، 2 ہجرتیں کی، حبشے کی طرف ہجرت ہوئی تو ان کے سردار حضرت عمار بن یاسر تھے، اور پھر مدینہ طیبہ میں ہجرت ہوئی، وہاں بھی مہاجر ہیں، بدر میں حضور کے ساتھی ہیں، آپ خندق میں حضور کے ساتھی ہیں۔ اچھا ذو ہجرتین تو حضرت عثمان بھی ہے نا، حضرت عثمان بھی ہیں۔ اچھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے فضائل کمالات ہیں، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ صحابی ہے اتنا زیادہ ان کا ذکر نہیں کیا امت نے، کیونکہ یہ مولا علی کا جرنیل تھا۔ میں تو سچی بات کروں، اس لیے میں نے آپ سے کیوں ڈاکٹر صاحب میں بات یہ ایک گلہ ہے۔ آخر سوال یہ ہمیں یہ نہیں ہے جس صحابی کے نام پہ آپ مسجدیں نام رکھیں ہم تو خوش ہیں، بلکہ ہم تو عام چودھریوں ملکوں کے نام پر مسجدیں بھائی ان کی اولاد نام رکھ دیتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عمار اتنا بڑا بندہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 اربعۃ من الصحابی ان الجنت لتشتاق الی اربعۃ من الصحابی، اور کئی الفاظ سے یہ حدیث موجود ہے، اور اس کو محدثین نے صحیح اور بعض نے حسن قرار دیا۔ حضور نے فرمایا جنت میرے 4 صحابہ کی، میرے صحابہ میں سے 4 ایسے ان کی دیدار کی مشتاق ہے، ان میں سے فرمایا ایک مقداد ہے، ایک سلمان ہے، ایک عمار ہے، اور ایک علی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت سلمان کی جگہ حضرت ابو ذر کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں حضرت ابو ذر کی جگہ حضرت مقداد کا ذکر ہے۔
تو یہ وہ صحابی ہیں کہ جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے. اور پھر حضور زندگی میں آپ کو شہادت کی خبر دے کر گئے اور آپ نے فرمایا کہ عمار جب آپ مسجد نبوی تشریف اپنا تعمیر ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی اینٹیں اٹھا رہے تھے. تو حضرت عمار بن یاسر دو یہ اینٹ سے مراد یہ والے بڑے بڑے بلاک تھے مٹی کے بنے ہوئے, تو آپ اٹھا کے جا رہے ہو. حضور نے فرمایا عمار یہ کیا کر رہے ہو, دو کیوں اٹھا رہے ہو؟ آج کی یا رسول اللہ ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے. اچھا پھر ایک صحابہ اکرام آپس میں پیار تھا. کچھ صحابی ہیں انہوں نے اپنا وزن ہی نہیں اپنی اینٹ بھی ان کے اوپر رکھ تو یہ حضور کے پاس سے گزرے تو جھکے ہوئے. حضور نے فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ آج کی یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے صحابہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ویحک یا عمار ستقتلک فیۃ الباغیہ, اور عمار یہ تجھے قتل نہیں کریں گے, تجھے تو بعد میں شہید ہوگا, بعد میں تجھے جو ہے نا قتل کیا جائے گا. اب یہاں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ان کی شہادت کیسے ہوگی. بعد میں کتنے عرصے بعد 37 ہجری میں آپ کا انتقال اور وصال مبارکہ ہوا اور پہلی ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے. 37 سال بعد آنے والے واقعات کو رسول خدا نگاہ نبوت سے دیکھ کر بیان فرما رہے. تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو بھی حضور کے پیارے ہیں ہمیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور ان کا تعارف امت کو کروانا چاہیے اور امت کو بتانا چاہیے کون کون لوگ ہیں بھائی جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں اور جن کی وجہ سے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج اور قوت عطا فرمائی ہے. اور یہی حضرت عمار بن یاسر ہیں. میں نے جو بات کہی ہے یہ میری بات سے کوئی اختلاف کرے 100 دفعہ کرے, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ زیادتی کی گئی ہے بالخصوص ان لوگوں کے ساتھ تاریخی حوالے سے کہ جو اہل بیت اطہار کے قرب میں تھے. حضرت جعجع غفاری حضرت مولا علی کے ساتھی رسول اللہ کے صحابی ہیں. ڈاکٹر صاحب افسوس کا مقام یہ اس صحابی کے بارے میں کتابوں میں اتنی نیگیٹو چیزیں لکھی گئی ہیں کہ ایک بندہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. حضرت عبد الرحمن بن عدیس البلوی, اسی طرح مالک بن نویرہ, اسی طرح سلیمان بن سرد, یہ صحابہ کرام ہیں. محمد بن ابی بکر یہ صحابی رسول ہیں. آخر کیا صحابی لفظ جو بولتے ہیں وہ 2-4 کے لیے ہی ہوتا ہے؟ کیا سارے صحابہ ہمارے لیے حضور کے سارے صحابہ عزتوں کے بے شک. لہذا یہاں بھی یہ سوچنا چاہیے علماء کرام کو کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں آخر ان کا ذکر کرنے سے زبانیں گنگ کیوں ہیں آپ کی؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مولا علی کے لشکر میں تھے, مولا علی کے جرنیل تھے. اور ڈاکٹر صاحب آخری بات ان کا جب وقت شہادت آیا تو آپ نے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے, میں یہ تاریخی واقعات نہیں بیان کریں گے, جو کچھ میں نے بیان کیے حدیث کی کتابوں سے بیان کیے. تو آپ 93 برس کی عمر ہے اور آپ کو حضور نے فرمایا تھا آخری غذا تیری دودھ ہوگی. تو آپ نے خیمے کے اندر دودھ نوش فرمایا, باہر نکلے تو آپ نے فرمایا میرے رسول نے مجھے فرمایا تھا کہ میری آخری غذا دودھ ہوگی, میرا وقت شہادت آن پہنچا ہے. آپ میدان میں گئے اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا, آپ نے فرمایا اگر اے لوگو تم مجھے مقام حجر کی کھجوروں کے ساتھ میری لاش کو لٹکا دو تو پھر بھی میری یہی آواز اور صدا ہوگی ان المسلمون علی الحق, میرے آقا مولا علی حق پر. تو یہ صدائے وہ حق ہے جس کی وجہ سے جناب عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ذکر میں جو سمجھتا ہوں, اور اگر کسی کے پاس اور وجہ ہے تو پھر وہ بیان کرے.